بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ماہرین نفسیات کے مطابق آپ کا دماغ نیند میں بھی یہ محسوس کر سکتا ہے کہ کوئی پاس کھڑا آپ کو دیکھ رہا ہے۔ آپ شیشہ میں جتنا زیادہ خوبصورت خود کو نظر آتے ہیں، آپ اس سے 3 گنا زیادہ حسین لوگوں کو مسکراتے وقت نظر آتے ہیں۔ کسی کو اس کے اصل نام سے پکارنا اس کے دل میں آپ کی محبت بڑھانے کا کام کرتی ہے۔ جو لوگ خود میں ہی مگن رہتے ہیں اور خود سے ہی باتیں کرتے رہتے ہیں، وہ دوسروں کے مقابلے میں بہت زیادہ ذہین ہوتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی پورا رات آپ کے بارے میں ہی سوچے تو رات سونے سے پہلے اس سے بات کرو۔ سفید آٹا نہ صرف یہ کہ معدے کے مسائل بڑھاتا ہے بلکہ آنتوں کی بیماریوں کا باعث بھی بنتا ہے۔ کریلے کا پانی چہرے پر لگایا جائے تو داغ دھبے نہیں آتے اور چہرہ صاف رہتا ہے۔ ہر وقت ٹینشن میں رہنا اور نیند کم لینا آپ کی عمر میں کمی کا باعث بنتا ہے۔ 7 عادات جو ہر انسان کو رسوا کر دیتی ہے۔ بدچلن انسان سے دوستی کرنا، دعوت میں بن بلائے جانا، دوسروں کی باتوں میں دخل دینا، مہمان بھر کر میزبانوں پر حکم چلانا، حریص دولت مند سے مدد طلب کرنا، مجلس میں اپنے سے بالا شخص کے پاس بیٹھنا، ان لوگوں سے خطاب کرنا جو سننے کے لیے تیار ہی نہ ہو۔ ناظرین، بطخ کا انڈا کھانے سے مردانہ طاقت میں بے پناہ اضافہ ہوتا ہے۔ گرم چیزیں زیادہ کھانے سے دل کمزور ہوتا ہے۔ بال گرتے ہو تو نیم کے پتوں کے پانی کے ساتھ بال دھو لے، بال گرنا بند ہو جائے گی۔ ناظرین، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ، میں 4 چیزوں سے تیری فنا چاہتا ہوں، ایسے علم سے جو نفعمند نہ ہو، ایسے دل سے جو ڈرتا نہ ہو، ایسے نفس سے جو برتا نہ ہو، اور ایسی دعا سے جو قبول نہ ہو۔ ناظرین، پیٹ کی چربی اور موٹافا دور کرنے کے لیے اپنی خوراک سے ہر قسم کی چکنائی، مٹھائی اور مشروبات وغیرہ ختم کر دو۔ سوتے وقت اپنی آنکھوں پر زیتون کا تیل مسل دو، نظر کی کمزوری دور ہو جائے گی۔ رات کے وقت بار بار نیند سے جاگ جانا ایک خفیہ اور جان لیوا بیماری کی علامت ہے۔ لیموں کا پانی چھاتی سے بلم خارج کرتا ہے اور پیشاب کی جلن کو دور کرتا ہے۔ کولیسٹرول کی سطح کم کرنی ہے تو زیادہ سے زیادہ کھجور کھائے۔ کھانسی کو روکنا ہے تو صبح، دوپہر اور شام ملٹی منہ میں رکھ کر چوس لے۔ جو لوگ وزن کم کرنا چاہتے ہیں وہ پالک اور کیرے کا استعمال شروع کر دے۔ ایسے لوگوں سے بچے جو لوگوں کے سامنے مذاق میں آپ کی عزت اچھالتے ہیں اور اکیلے میں آپ کے ساتھ مخلص ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اس آدمی کی عزت کرو جو تمہاری عزت تمہاری غیر موجودگی میں کرے۔ ٹانگوں یا جسم میں کہیں بھی درد ہو تو گرم پانی کا غسل ان کا بہترین علاج ہے۔ دل کمزور ہو تو کشمش رات کو عرق گلاب میں بھگو کر رات بھر کھلے آسمان کے نیچے رکھے اور صبح نہار منہ کھا کر عرق پی لے۔ دل کی کمزوری کے لیے نہایت فائدہ مند ہے۔ زندگی میں اچھا وقت آنے کی اہم نشانیاں: فجر کے وقت آنکھ کھلتا ہے، چہرے پر ایک خاص قسم کی رونق آنے لگ جاتی ہے، دین کی سمجھ آنا شروع ہوتا ہے، آزمائش کے وقت صبر اختیار کرنا آسان ہوتا ہے۔ ناظرین، لیموں کی چھلکیوں کو دانتوں پر رگڑا جائے تو دانت موتیوں کی طرح سفید ہو جاتے ہیں۔ ایک چھوٹی پیاز کا رس اور ایک بڑی الائچی کو توے پر بھون کر اس کے دانے نہار منہ کھا لیں۔ سانس کی بیماری کے لیے انتہائی مفید عمل ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، جب آپ کسی کا اچھا کر رہے ہوتے ہیں تب آپ کا بھی کہیں اچھا ہو رہا ہوتا ہے۔ اگر شہد کو غذا کا حصہ بنا لیا جائے تو جگر کی کبھی تکلیف نہیں ہوتی۔ بند گوبھی کے پتے اور اس کا سالن بواسیر کے مریضوں کے لیے بہترین غذا بھی ہے اور دوا بھی ہے۔ بدن کی کمزوری زیادہ ہو جائے تو کشمش اور دودھ استعمال کر لیں۔ نہار پیٹ گڑ والے پانی میں
1 چمچ کالا نمک ڈال کر پینے سے پورا دن معدہ تندرست رہتا ہے اور آدھے سر کا درد نہیں ہوتا۔ میتھی دانہ جسم کے گلوکوز کی سطح کنٹرول کرنے میں مدد فراہم کرتا ہے، شوگر کو کنٹرول کرتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ بڑھاپا آ جانے کی صورت میں بھی طاقت کم نہ ہو تو مٹی کے برتن استعمال کرو۔ ہم اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں تو اندازہ ہوگا کہ حوصلہ افزائی کے بجائے حوصلہ شکنی کی روایت زیادہ عام ہے۔ آج کل لوگ حوصلہ دینے کے بجائے حوصلہ شکنی کرنا اپنا فرض سمجھتے ہیں۔ اس صورتحال میں ہمت اور حوصلہ آپ نے خود پیدا کرنا ہوگا، اور اسی مرحلے کو سیلف موٹیویشن کہا جاتا ہے۔ ناظرین، جوانی واپس چاہتے ہیں تو ادرک کا ابلا ہوا پانی لے اور چہرے پر بانپ لے۔ سرسوں کے تیل کو پیٹ پر مسل کر اوپر سے کپڑا باندھ دینے سے پیٹ کی چربی چند دن میں کم ہو جاتی ہے۔ سفید آٹا استعمال کرنے سے معدے کے مسائل میں اضافہ ہوتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ مسکرانے سے دل کی نالی صاف ہوتی ہے؟ چکور کا گوشت کھانے سے لقوا کی بیماری دور ہو جاتی ہے۔ نیم گرم دودھ میں روغن بادام شامل کر کے پینے سے کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ چہرے کی رنگت پیلی پڑنے لگے تو یہ جگر کی بیماری کی علامت ہے۔ شیمپو والی پانی سے گھر کا فرش دھونے سے فرش بہترین چمک جاتا ہے۔ خارش والی جگہ پر کپڑوں والا نیل لگا دینے سے خارش ختم ہو جائے گی۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ کیا کوئی مرد کسی لڑکی کو پڑھا سکتا ہے؟ آپ رحم اللہ نے فرمائے، اگر پڑھانے والے بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ ہو اور پڑھنے والے رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ ہو، جس جگہ پڑھایا جا رہا ہو وہ بیت اللہ شریف ہو، اور جو کچھ پڑھایا جا رہا ہو وہ کلام اللہ شریف ہو، پھر بھی اجازت نہیں ہے۔ ناظرین، ہر وقت استغفار کا ورد کرتے رہنا ہر پریشانی اور مصیبت سے نجات ملنے کا ذریعہ ہے۔ نہانے کے بعد 1 گلاس پانی پی لیا کرو، دل کے امراض سے بچت رہے گی۔ گرم دودھ پینے سے ہڈیاں کمزور نہیں ہوتی۔ بال لمبے اور کالے کرنے کے لیے 1 پاؤ ناریل کے تیل میں مٹھی بھر مہندی کے پتے ڈال کر ابالو اور روزانہ سر پر لگا لو۔ اس سے بال خوب گھنے اور لمبے ہو جائیں گے۔ بیری کے پتے پیس کر ان کا پیسٹ بنا کر بالوں میں لگانے سے بال گھنے، کالے اور لمبے ہو جاتے ہیں۔ رات کے وقت آنکھوں پر نیم گرم دودھ کا مساج کرنے سے نظر تیز ہو جاتی ہے۔ جو لوگ زیادہ مٹھائیاں کھاتے ہیں ان کو لبلبا کی بیماری ہو جاتی ہے۔ خود سے کہے، صرف میں ہی اللہ کے حکم سے اپنی زندگی بدل سکتا ہوں، کیونکہ دوسرا شخص میری زندگی نہیں بدلے گا۔ زندگی میں معجزہ ہونے کا انتظار وہی لوگ کرتے ہیں جو کچھ کرنے کا حوصلہ نہیں رکھتے۔ جو تبدیلی آپ خود لا سکتے ہیں اس کے لیے معجزات کا انتظار کیسا؟ ناظرین، ہر ہفتے اپنے کنگھوں کی صفائی کر لیا کرو، بالوں کا گرنا ختم ہو جائے گا۔ مرئی کے پنجوں کی یخنی پینے سے پٹے اور جوڑ مضبوط ہوتے ہیں۔ نظر کمزور ہو رہی ہو تو کاجو اور پستہ کھایا کرو۔ کھٹی چیزیں زیادہ استعمال کرنے سے پٹے اور جوڑ کمزور ہوتے ہیں۔ اگر مسوڑے درد کرتے ہو یا خون آتا ہو تو کچی گوبھی کا افاقہ ہوگا۔ دانتوں پر ٹھنڈا گرم لگتا ہو تو نمک والے پانی سے غرارے کرو۔ ناخنوں کا رنگ پیلا پڑنے لگے تو یہ یرکان ہونے کی نشانی ہے۔ جس عورت کی روزانہ تعریف کی جاتی ہے وہ ہمیشہ جوان رہتی ہے۔ سادہ نمکین کھانا کھاؤ، بڑھاپا دیر سے آئے گا۔ سونے سے قبل آنکھوں کے نیچے لیموں کا چھلکا رگڑ لو، بینائی تیز ہو جائے گی۔ چہرے پر جھریاں آنے لگے تو چہرے کو لہسن والے پانی سے دھو لیں، چہرے کی جھریاں کم ہو جائے گی۔ اسپیہول کا چھلکا دودھ میں ملا کر پینے سے نظام ہاضمہ کو طاقت ملے گی۔ اگر آپ کو 5 منٹ سے زیادہ وقت واش روم میں لگتا ہے تو آپ کا معدہ خراب ہے۔ 1 سانس میں پانی پینے سے سینے میں درد ہوگا۔ بستر جار کر سونے سے ڈراؤنے خواب آنا ختم ہو جاتے ہیں۔ چاروں ماس کا تیل سر پر لگانے سے آپ کا دماغ تیز ہو جائے گا۔ کھٹی چیزوں کا زیادہ استعمال بیماریوں کو مدعو کرے گے۔
دل کی بیماری کا مسئلہ ہو تو سبز پیاز کی چٹنی بنا کر کھایا کرو۔ سینے کی جلن کا مسئلہ ہو تو کیلا کھا لیا کرو۔ نیم گرم پانی کے استعمال سے، ادویات کا استعمال کرنے سے ادویات جلدی اثر کرتی ہیں۔ ناظرین، حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے بیان کرتے ہیں، انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے، ایک مرتبہ ایک شخص ایک بے آب و گیا جگہ پر سفر کر رہا تھا۔ وہ دوپہر کے وقت ایک درخت کے نیچے سو گیا۔ اس کے ساتھ اس کی سواری تھی جس پر اس کا سامان اور کھانے پینے کی چیزیں تھیں۔ جب وہ شخص بیدار ہوا تو اس کی سواری کہیں جا چکی تھی۔ اس نے ادھر ادھر تلاش کی لیکن اسے کچھ نہیں ملا۔ اس نے پھر تلاش کیا لیکن نہیں ملے، پھر تلاش کیا لیکن نہیں ملے۔ پھر اس نے جب توجہ کی تو سواری وہاں موجود تھی۔ اس نے اس کی لگام کو پکڑا تو وہ شخص جتنا خوش ہوا، اللہ کا بندہ جب اس کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے تو اللہ اس کی توبہ سے اس سے زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ ناظرین، لیمو کا چھلکا چبانے سے ہاضمہ ٹھیک رہتا ہے۔ رات کے وقت دودھ کی ملائی چہرے پر مسلنے سے چہرے کی چائیاں ختم ہو جاتی ہے۔ سیب کھانے کے فوری بعد پانی پینے سے گلا خراب ہو جاتا ہے۔ نہار و انگور کے چندانے کھانے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ خشک خوبانی ہاضمے کے نظام کو تیز کرتی ہے، قبض دور کرتی ہے اور خون کی کمی ختم کرتی ہے۔ سونف کا پانی پینے سے دماغ کو سکون ملتا ہے اور موٹاپے کو کم کرتا ہے۔ پاؤں کے تلوں پر تیل لگا کر سونے سے زندگی بھر بڑھاپا قریب نہیں آئے گا۔ ناظرین، جوائن دودھ میں ڈال کر پی جاؤ، دماغ میں تیزی آ جائے گی۔ ٹھیک لگا کر کھانے سے آپ کو معدے کی بیماری ہو جائے گی۔ چائے کی کثرت خون کالے کر دیتی ہے۔ سونف کا پانی خون کو صاف اور جگر کے ورم وغیرہ کے لیے بہت مفید ہوتا ہے۔ اونٹنی کا دودھ بھوک کی کمی کو دور کرتا ہے۔ دودھ پینے سے قبل ایک گھونٹ نمکین پانی پی لو، جگر خون بنانا شروع کر دے گا۔ سوڈے والے مشروب زیادہ استعمال کرنے سے دل کمزور ہونے کا خدشہ ہے۔ گندم کے آٹے میں سونف ڈال کر کھانے سے بڑھاپا نہیں آتا۔ ناظرین، چہرے پر داغ بن گئے ہیں تو کیرا کاٹ کر چہرے پر مسل دیں۔ شام کے وقت کچا پیاز بہت زیادہ نقصان دہ ہے اور دوپہر کو کچا پیاز کھانا صحت کے لیے بے انتہا فائدہ مند ہے۔ ناظرین، بریدہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہوئے عرض کیا، اللہ کے رسول، کیا جنت میں گھوڑے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر اللہ نے تم کو جنت میں داخل کیا تو تمہاری خواہش کے مطابق تمہیں سرخ یاقوت کے گھوڑے پر سوار کیا جائے گا۔ تم جہاں چاہو گے وہ تمہیں جنت میں لے کر اڑے گا۔ آپ سے ایک شخص نے پوچھا، اللہ کے رسول، کیا جنت میں اونٹ ہے؟ بریدہ کہتے ہیں، آپ نے اس کو پہلے آدمی کی طرح جواب نہیں دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر اللہ نے تمہیں جنت میں داخل کیا تو اس میں تمہارے لیے ہر وہ چیز موجود ہوگی جس کی تم چاہت کرو گے اور جس سے تمہاری آنکھیں لطف اٹھائے گی۔ ناظرین، کھجور بکری کے دودھ میں شامل کر کے پینے سے بدن توانا ہو جائے گا۔ معدے کی گرمی سے جان چھڑوانے کے لیے سونف والا پانی پیا کریں۔ بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں کہ ناک کے بال انسانی صحت کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہوتے ہیں۔ ناک کے بال نہ صرف ہوا کو صاف کر کے جسم کے اندر داخل ہونے کے لیے فلٹر کا کام کرتے ہیں، بلکہ دھول مٹی اور بیماریوں کا باعث بننے والا جراثیم کو بھی جسم کے اندر براہ راست داخل ہونے سے روکتے ہیں۔ ناظرین، کھڑے ہو کر آٹا گوندنے سے کمر کی تکلیف بڑھ جاتی ہے، اس لیے بہتر ہے کہ ہمیشہ بیٹھ کر آٹا گوندیں۔ مچھلی کھانے سے بدن کی دردوں میں قدرتی طور پر آرام ملتا ہے۔ کان پر نکلنے والے بال قلب یعنی دل کی بیماریوں کا اندیشہ ظاہر کرتے ہیں۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ کان کی کینال پر بالوں کی موجودگی اور دل کے دورے میں ایک تعلق ہے۔ گزشتہ 3 دہائیوں سے سائنسدان ان دونوں چیزوں کے بارے میں تعلق پر تحقیق کر رہے تھے اور ہر بار اس کی توثیق ہوتی رہی۔ ناظرین، بادام کا تیل استعمال کرنے سے سورج کی شعاعوں کے نقصانات سے بچ سکتے ہیں۔ آنکھوں سے پانی نکلنے کی بیماری لگ جائے
تو صبح اٹھ کر شملہ مرچ کو اور سے دیکھا کرو۔ ناریل کا تیل بالوں میں لگانے سے بال مضبوط ہو جاتے ہیں۔ اگر بال کالے کرنا چاہتے ہیں تو ناریل کے تیل میں بکری کا دودھ ملا کر بالوں پر لگائیں، بال کالے ہو جائے گے اور بال گرنا بھی بند ہو جائے گے۔ کھانے کے بعد سونے سے بچنا چاہیے ورنہ معدہ کمزور ہو جاتا ہے۔ کھڑے ہو کر پانی پینے سے گھٹنوں کے درد کی شکایت ہو سکتی ہے۔ دھوئے میں کام کرنے والی عورتوں کی سکن بہت جلد لٹک جاتی ہے۔ سونپ اور مصری کو پیس کر کھانے سے آنکھ کی نظر میں اضافہ ہو جائے گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلا گروہ جو جنت میں داخل ہوگا ان کی شکل 14ویں رات کے چاند کی طرح ہوگی، نہ وہ اس میں توکیں گے، نہ ناک صاف کریں گے اور نہ فحانہ کریں گے۔ جنت میں ان کے برتن سونے کے ہوں گے، ان کی کنگھیاں سونے اور چاندی کی ہوگی، ان کی انگیٹیاں عود کی ہوگی اور ان کا پسینہ مشک ہوگا۔ ان میں سے ہر آدمی کے لیے کم از کم 2 بیویاں ہوگی۔ خوبصورتی کے سبب ان کی پنڈلی کا گودا گوشت کے اندر سے نظر آئے گا۔ ان کے درمیان کوئی اختلاف نہ ہوگا اور نہ ان کے درمیان کوئی عداوت و دشمنی ہوگی۔ ان کے دل ایک آدمی کے دل کے مانند ہوگے۔ وہ صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کرے گے۔ ناظرین، معدے کے مسائل سے بچنے کے لیے کھانے کے بعد 1 یا 2 الائچی منہ میں رکھ کر آہستہ آہستہ چباتے رہے۔ پانی کے بوتل اپنے ساتھ رکھے، اس میں 5 پودینے کے پتیاں شامل کرتے اور سارا دن اسی بوتل سے پانی پیتے رہے۔ ایسا کرنے سے آپ کی جلد صحت مند رہے گی اور آپ جلد کی بیماریوں سے محفوظ رہیں گے۔